لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست احباب ذوق شوق نل باواز بلند کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے محبت میں درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ باواز بلند السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اپنا بیان شروع کرنے تو پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جڑے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں نوجوان دوست ہیں ماشاءاللہ سرکار کے عاشق یہ ذرا سامنے تشریف لے آؤ بچیاں نوں اس طرف کر دیو اگر تسی تکلیف کر لو تے بہتر میں تھوڑے کول آ جاواں جس طرح بہتر سمجھے نہیں کر لو اے بچیاں نوں ادھر اٹھا کے بھیج دو تمام دوستوں بڑے بڑے دوست جڑے نے وہ تشریف کی تشریف لے آؤ ایک مرتبہ مزید نماز بڑا درود و سلام پڑھ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد و ثناء نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم شب اسراد دلحا و دوحال چہرے والے مازاق کے قاتل والے طٰہٰ کی جبین والے یاسین کے سہرے والے والاسر کے زمانے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے صدیق اکبر دے آقا عمر فاروق دے مولا عثمان غنی دے ماوا مولا علی دے ملجا رب دے حبیب جگ دے طبیب امت دے سہارے رب دے پیارے احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام دا چپ بھی کرواؤ گے دوستوں سے بیٹھ کے ذرا بیٹا خاموشی نال سماعت فرماؤ تے دیکھو سارے آپس میں نہیں گلاں کرنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار کی ذات درود و سلام پڑھنے تو بعد انتہائی ادب و احترام دے لائق انتہائی عزت دے لائق استاد العلماء استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری علی احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ
آپ اسٹیج کی زینت نے اور آپ میرے استاد محترم بھی نہیں، میں اس چیز کو نہیں پسند کرتا تھا کہ آپ نیچے بیٹھیں اور میں جڑا ہے کرسی تے بیٹھا، اور یہ انہاں دی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ اہل سنت دے دائر کام دائر فرمائے، عمر فضلی عطا فرمائے۔ کافی بیمار رہے پچھلے دنوں کے اندر، آج قبولیت کا وقت ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریاں دور فرما کے میرے استاد محترم کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جوڑی رڑا دے آواز بلند بول دو آمین۔ اور انہوں نے نال تشریف فرما قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محترم المقام، انتہائی قرینہ دوست نے، میرے والد محترم تھے اور میرے بڑے بھائیاں کی جگہ تے نے، میرے بزرگاں کی جگہ تے نے، اور بہت ہی زیادہ پیار فرمانے والی شخصیت، محبت فرمانے والی شخصیت، آپ دی اس جامعہ مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ساڑھے نال بچیاں طرح پیار کرتے ہیں، بڑی ہی محبت فرماتے ہیں، تو ماشاءاللہ عظیم شخصیات موجود نے۔ میرے دونوں استاد محترم نے فون سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج اسی پیپل کلونی کے اندر کی نام ہے مسجد جامعہ مسجد ماشاءاللہ جامعہ مسجد نور کے اندر اسی محفل پاک دا سرکار دے امتی ہونے دے ناطے نال اہتمام کیتا ہے، اور ساری خواہش یہ ہے کہ تو بھی اس مقام پہ حاضر ہو۔ الحمدللہ میں اپنے استاد نال وعدہ کیتا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہاں، اور ٹیلی فون سے اس خواہش کا بھی میرے استاد نے اظہار فرمایا کہ پہلے تو اسی سرکار دے امتی ہاں، تو سرکار دی بارگاہ دے اندر بھی حاضری لگوانی ہے، اور محفل بڑی گیا نشید دے حوالے نال بھی حضور غوث اعظم کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، اور جڑا حضور کا غلام بن جاتا ہے ساڈا وہ امام بن جاتا ہے۔ اور اس دور کے اندر جن نے حضور نال عشق کر کے دکھایا، حضور نال پیار کر کے دکھایا، جن نے صرف خود ہی پیار نہیں کیتا بلکہ سنیا دے بچے بچے دے سینے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرتا، جن نے ساڑھے گھرہ دے اندر ساڑھیاں خواتین تک بھی حضور دا عشق پیدا فرما دیتا۔ آج ہی میری والدہ محترمہ فرما رہی ہے کہ بیٹا تو بھی کوشش کر کے تو اپنی مسجد کے اندر بابا جی دے جلس میں خطب دلا۔ اللہ اکبر، جنہاں نے ساڑھے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ دا چراغ روشن کر دیتا، حضور دی محبت دی شمع روشن کر دیتی۔ فنافع رسول حضرت علامہ مولانا قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے کہ آپ دی بارگاہ دے اندر بھی یہ محفل پاک میری ہے اصال ثواب ہے، تو اسی تو الحمدللہ سب کو مننا والے ہیں، اسی الحمدللہ یاری دے بھی منن والے ہاں تے پاری دے بھی منن والے ہاں۔ یاری تو مراد ہے کہ اسی ہر مہینے حضور غوث اعظم دی یاری منانے ہاں، اور 12ویں تو مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو تشریف لے کے آئے، تو اس تمام عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ مختصر کے وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ چند ایک معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عرض کر دے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تعداد چاہے مختصر ہے لیکن جذبات آپ کا بہت بلند نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ محبت آپ کی بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذوق کو سلامت رکھے، اور میں دعا دینا اپنے استاد محترم کے جنہوں نے تھوڑے دلوں کے اندر جذبہ پیدا فرمایا ہوا ہے، یہ عشق پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بات شروع کرنے اندر ایک بار پیار رکھو سبحان اللہ۔ اپنے موضوع
موضوع دے حوالے نال میں نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ حضور کی دعوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات جل علا نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اکبر۔ رب کا انداز کیسا ہے اپنے محبوب نال، کتنا پیارا انداز ہے جس کو قرآن نے بیان کیتا۔ اللہ نے فرمایا قل اے میرے سونے محبوب تو اپنے یو ہاتھ لبا دے وچوں اعلان فرما دے۔ یہ لفظ قل جڑا ہے نا یہ قل نقطیاں والا کاف ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سونیا گل تے میری ہے پر میرے گل نو اپنے امتیاں تک تو پہنچا دے ہے۔ میری گل تو دس دے کہ تو قل هو اللہ احد، سونیا کہہ دے کہ رب ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو جن کے لفظ قل آ جائے مطلب یہ ہے سونیا گل میری ہے پر بیان اس کو تو کر دے۔ اللہ اکبر، کیونکہ میری زبان ایک ہے، میں بولن والا ایک اللہ ہاں، میرے استاد محترم کی زبان ایک ہے، یہ بولن والے اکلے میں، اے نوجوانہ کی زبان ایک ہے، یہ بولن والے اکلے میں، ثنا خان میرے دوست کی زبان ایک ہے، یہ بولن والا اکلا ہے، پیر کی زبان ایک ہے، وہ بولن والا اکلا ہے، فقیر کی زبان ایک ہے، وہ بولن والا اکلا ہے۔ الغرض اس پوری کائنات کے اندر ہر انسان کی زبان ایک ہے، وہ بولن والا اکلا ہے۔ لیکن آؤ میں یہ کہتے ہو جامعہ مسجد نور کے اندر عشق مصطفیٰ کی میری تحریر مدینہ پاک آ رہی ہے، ذرا سننا پہلا پوائنٹ عشق مصطفیٰ کے قدم سے نہ سننا۔ اللہ اکبر، ہر پوری کائنات کے اندر ہر بندے کی زبان ایک ہے، وہ بولن والا بھی کرتا ہے، لیکن اس زمین کے اوپر اس آسمان کے تھلے ایک ذات ایسی ذات ہے، وہ بولن والا ایک نہیں ہے، زبان ایک ہے پر بولن والے دو نہیں۔ سننا سننا ذرا پوری بات سننا، زبان ایک ہے پر بولن والے دونوں کتنے نے؟ زبان ایک ہے، بولن والے دو نے۔ وہ کون ہے؟ وہ تیرے تے میرے آقا کی ذات ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ حلیمہ کا دلارا ہے، وہ وضوحات کہنے والا ہے۔ وہ تیرے تے میرے آقا نے زبان ایک ہے پر بولن والے دو نے۔ اسی آپ کو کس سمجھ نہیں آئی، میں وضاحت کر دے ماں، اگر اس سے زبان دے اللہ بولے تو قرآن پڑھتا ہے، میرے آقا بولن فرما لے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، قربان جاواں، زبان ایک پر بولن والے دو نے۔ اگر اس سے زبان دے اللہ بولے تے قرآن پڑھتا ہے، میرے آقا بولن فرما لے مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ اسے واسطے تے اساں عشقاں دا کیتا ہے ساڈے آقا دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے آقا دی زبان، ساڈے واسطے قرآن۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے، جڑا نبی پاک نال پیار کرنے والا بیٹھا ہے، حضور کو محبت کرنے والا بیٹھا ہے، اپنے نبی کے نام سے تن من دھن قربان کرنے والا بیٹھا ہے، میں اس عاشق کو دعوت دیواں گا ساڈے آقا دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے آقا دی زبان، ساڈے واسطے، ساڈے آقا دی زبان، ساڈے واسطے قرآن۔ کسے ہور دا پایا
حضور نال پیار کرنا چاہتا ہے، اللہ نال پیار کرنا چاہتا ہے، اللہ نال محبت کرنا چاہتا ہے، یا اللہ وہ کی کرے؟ فرمایا پھر طریقہ کار یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، سونیا وہ تیری پیروی کر لوے، وہ کی کرے؟ تیری وہ تیری پیروی کر لوے، وہ تیرے نال پیار کر لوے، وہ تیرے نال محبت کر لوے، تو یا اللہ پھر سیدھا کی ملے گا؟ فرمایا یحببہ اللہ، پھر معاملہ خود ہو جائے گا۔ پہلے وہ رب نال پیار کرنا چاہتا سی، لیکن جب وہ حضور نال پیار کرے گا پھر عرش والا خود اس نال پیار کرنا شروع کر دے گا۔ عرش والا بولو خود دے نال، ادھر ذرا میری طرف توجہ کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو، پھر عرش والا خود دے نال پیار کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ نال پیار کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضور نال پیار کیتا جائے، حضور نال محبت کی جائے، حضور نال عشق کیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات تشریف فرما دے تے ایک یہودی آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ علی پاک تھوڑا سارا دین میری سمجھ آ گیا، تھوڑا سارا اسلام میری سمجھ آ گیا، ہر چیز سمجھ آ گئی، پر مینوں ایک ایت سمجھ نہیں آ رہی، مینوں سمجھا دیو۔ آپ نے فرمایا بھی کیڑی ایت ہے جڑی تینوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ بچے کو چلو ایک اور پیارا نہ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کیڑی ایت ہے؟ سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا کہ ساڈی بات کا جو خالی کہیں کوئی گیا، جڑا سوال کرتے نے مولا علی فٹ جواب دے دے۔ ایک وہ یہودی آیا، آ کے کہنے لگا کہ علی پاک کبھی سوچ کے جواب نہیں دیتا جی، ادھر سوال ہوتا ہے ادھر فٹ جواب دے دیتے۔ استاد جی آپ کے جواب میں جو ہوتے تھی اس طرح سے سر کوفے کی جامعہ مسجد ہے، سیڑھیاں تے یہودی بہ گیا، کہنے لگا کہ آج میں علی کو ایسا سوال کرنا ہے کہ اگر جواب دیں گے تو پھر نماز رہ جائے گی، اور اگر نماز پڑھیں گے تو پھر جواب رہ جائے گا۔ آج ایک کام بھی علی کا سکتا ہے، یا نماز پڑھے گا تو یا جواب دے گا۔ مولا کائنات کے سیڑھیاں اندر ہو لگے تے دامن پکڑ لیا، کہنے لگا جی ایک سوال کا جواب دیو۔ فرمایا کچھ بھی کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی سوال یہ ہے وہ کیڑے جانور نے جڑے انڈے دے دے رہے، وہ کیڑے جانور نے جڑے بچے دے دے رہے؟ آپ نے لوگوں نے بڑا سوچ کے سوال کیا نا کہ ایک ایک پیڑ کے دسن کے تے انہیں دیر تک نماز گزر جائے گی، تے یہ نماز پڑھ جا کے پھر جواب نہیں دے سکن گے، تے میں نعرہ مارتے ہوئے علی نے جواب نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا مسکرا کے فرمایا میریا اے جنہاں دے کان باہر ہوتے نے وہ بچے دے دے نہیں، تے جنہاں دے کان اندر ہوتے نے وہ بچے دے دے نہیں، تو بنتی کرتے میں نماز پڑھ بیٹھا گڑے پہ مولا علی گنتی چپان آیا، آپ نے وہ گنتی چپاتے ہیں۔ کتابہ چاہتا ہے جدو یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے انہوں نے جدو یہ بات سنی نا تے سن کے انہوں نے کہا کہ عام جواب دینے والا بندہ نہیں، جنہیں جواب دیتا ہے یا تے انہیں جانور آپ پڑھائے نہیں یا پڑھ دے بے
کنیاں نے سبحان اللہ تیرے ہاتھ دی انگلاں کنیاں نے انہوں نے بھی سوچیا نہیں تے فٹ جواب دے جی پانچ نہیں سبحان اللہ کنیاں اور جنہاں دی پانچ ہوندے بولو نا کنیاں نے پانچ نے اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ تمہیں سوچ کے جواب نہیں دیتا میں سوال کیتا تے پھٹ جواب دیتا ہی کہنے لگا جی سوچوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کیوں اخر یہ حالت ہے ہر ٹائم میرے سامنے رہتے میں سوچوں کی کہنے لگا لوڑ کوئی نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں سوچی رہی تو میرے سے سوال کیتا ہے کہ ہر سوال سوچوں تو بغیر جواب تے میں تینوں سوال کیتا ہے تے بغیر سوچے جواب نہیں دیتا کہنے لگا جی سوچوں کی ضرورت کوئی نہیں فرمایا کیوں اس کے لیے ہاتھ ہر ٹائم میرے سامنے رہتا ہے آپ نے فرمایا پھر سن جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے یہ ساری کائنات علی کے سامنے سے محبت والی عید ہے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر رب نال پیار کرنا ہے تو پھر حضور نال پیار کرو آپ نے فرمایا کہ یہ کیڑی گل جڑی تینوں سمجھ نہیں آئی ہن جڑی انہوں نے گل کیتی ہے وہ سنو پھر حضرت مولا علی دا جواب بھی سننا اللہ اکبر قربان جاواں یہودی کہنے لگا کہ اللہ کہتا ہے میرے حضور نال پیار ہے میرے اپنی والے نال پیار ہے میرے اپنے نبی نال پیار ہے فرمایا کہ بے شک کوئی نہیں کہنے لگا جی اللہ فرماتا ہے کہ دنیا دا قاعدہ قانون ہے بے ایک محب ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے اللہ اکبر محب کہتا ہے پہلے میرے محبوب کو منی پھر میں نو منی فرمایا پھر تو بھی کہنا چاہتا ہے کہنے لگا جب اسی کلمہ پڑھنے یا مسلمان ہونے واسطے یا کسی کلمہ پڑھتے جے اپنے نبی دا فرمایا ہاں کہنے لگا جب کلمہ پڑھیا جاتا ہے پہلے خدا دا نام ہے پھر مصطفیٰ دا نام ہے اگر رب کو اپنے مصطفیٰ نال اتنا پیار ہے چاہیے سی پہلے کلمے کے اندر حضور دا نام آتا پھر رب دا نام آتا کیونکہ پہلے محبوب ہے پھر پہلے محب ہے اللہ اکبر فرمایا بس اتنا سوال ہے کہ خدا دا ذکر کیوں پہلے لا الہ الا اللہ کیوں ہے پھر محمد رسول اللہ کیوں ہے کہنے لگا جی بس اتنا سوال ہے آپ مسکرا ہے جب مسکرا کے فرمایا تو یہودی ہے تیری سوچ بھی یہودیاں والی تینوں پتہ ہی نہیں اے دے وچ بھی راز ہے اے دے وچ بھی حکمت ہے کہنے لگا جی مینوں بھی سمجھاؤ پھر کی راز ہے کی حکمت ہے حضرت مولا کائنات کا جواب سن کے تیرے نعرے دی گونج جڑی ہے مدینے پاک تک جانی چاہیے علی دا رسول مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اللہ اکبر فرمایا سن خدا دا ذکر اس واسطے پہلے ہے حضور کا نام اس واسطے بعد ہے فرمایا جب کوئی یہودی جب کوئی عیسائی جب کوئی مشرک جب کوئی بتاتا پجاری جب کوئی ہندو جڑا کلمہ پڑھتا ہے وہ کا جسم ناپاک ہوتا ہے وہ کا منہ ناپاک ہوتا ہے وہ کی زبان پلید ہوتی ہے رب نے پہلے اپنا ذکر کیتا ہے پھر اپنے یار کا ذکر کیتا ہے رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ کوئی پلید منہ پلید جسم ناپاک زبان میرے مصطفیٰ کا نام لگے رب نے کلمے دے اندر پہلے اس واسطے اپنا نام رکھیا ہے فرمایا پہلے تیرا نام لے کے اپنا منہ پاک کر اپنی زبان پاک کر پھر میرے سونے محمد کا دامن لگے فرمایا کہ اگر رب نال پیار کرنا ہے تو طریقہ کار ہے پہلے حضور نال پیار کیتا جائے پہلے اور پیار کس طرح کرنا ہے جس طرح نبی پاک کو غلامہ نے کیتا ہے جس طرح نبی پاک نے عاشقاں نے کیتا ہے جس طرح سردار کے کلمہ پڑھنے والوں نے کیتا ہے جس طرح نبی پاک کے صحابہ نے کیتا ہے کس طرح پیار کرنا ہے اپنا تن من دھن اور ہر چیز کائنات کی مصطفیٰ کی عظمت کو قربان کر دینا
نہیں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ہر رشتے کو بڑھ کے اپنے آقا و مولا سے پیار کرنا ہے, اپنی مال جان اولاد کاروبار سے بڑھ کے مصطفیٰ کریم سے پیار کرنا ہے. اللہ اکبر تاجدار عدالت حضرت عمر فاروق تشریف فرما نے پیارے آقا نے فرمایا اے عمر یہ دس تینوں میرے نال کتنا پیار ہے, تینوں میرے نال معلوم ہوا کہ حضور چاہتے ہیں کہ امت میرے نال پیار کرے. فرمایا تینوں میرے نال کتنا پیار ہے, عرض کی حضور نے کوئی پوچھنا نہیں چاہتے مینوں بڑا ہی بڑا پیار ہے. فرمایا ذرا وضاحت کر کتنا پیار ہے. عرض کی آقا ہر چیز نال بڑھ کے تہاڈے نال پیار ہے, اپنے اولاد بیوی بچے کاروبار مال سب چیز نال بڑھ کے. میرے آقا نے فرمایا اے عمر تینوں اپنی جان تو بھی میں پیارا لگنا, جان سے بھی بڑھ کے پیار ہے. عرض کی آقا نہیں جان سے پہ ہر بندے نوں پیاری تے میں جان نال زیادہ پیار کرنا تواڈے نال تھوڑا کرنا باقی ہر چیز نالوں زیادہ. میرے آقا نے فرمایا عمر پھر سن لے تیرا ایمان ہجے مکمل ہویا. بولو 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 تیرا ایمان ہجے مکمل ہویا نہیں. عرض کی آقا ایک منٹ رک جاؤ, ایک منٹ رک جاؤ, اپنے دل نال رابطہ کیتا. عرض کی تھی آقا ذرا ہوں دوبارہ پوچھنا. فرمایا عمر ہوں کتنا پیار ہے. عرض کی تھی آقا اپنی جان تو بھی بڑھ کے بیٹھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر ہوں تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے کیونکہ جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا, جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا, جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا, جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا. او میں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا, جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا, جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا. کہ سردی بہت زیادہ ہے اور میں تھوڑی دیر اندر تقریر ختم کر دینی چاہیے, پر میں گزارش کرا گا سردی بھی ہے پر تسی بھی عاشق جے نا سرکار دے ذرا عشق مصطفیٰ دی گرمی پیدا کرو اور سردی محسوس نہ کرواؤ. آواز بلند عشق مصطفیٰ دی گرمی پیدا کر کے دلوں میں فتح آ گیا تو جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا, جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا. او میں لاکھ گناہگار بیڑا ہو گیا. اللہ اکبر. ساڈا کیتا ہے کہ بیڑا پار ہونا ہی ہوتا ہے جن نے حضور نال پیار کیتا ہے. حضور نال پیار کس طرح کرنا ہے اگر اس دور کے اندر میں مثال دیواں تے غلط نہیں ہوئے گا. حضور نال پیار آج کو اس طرح کرنا ہے جس طرح بابا جی خادم حسین رضوی نے کر کے دکھایا. حضور نال اس طرح پیار کرنا ہے اور اپنا سب کچھ اللہ اکبر بابا جی نے مصطفیٰ کی عظمت کو قربان کر دیتا ہے. اور کائنات کی ہر چیز بابا جی کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے جڑا سانو عطا کر کے گئے خدا دی قسم. آپ فرماتے سن سارے زمانے دیاں عزتاں اس مٹی تو میں قربان کر دیواں جتھے حضور دی اونٹنی مبارک نے ایک مرتبہ پیشاب کیتا. اس قدر حضور نے پیار کیتا ہے اس عاشق نے اور اپنا سب کچھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کر کے سارے دلوں اندر حضور کی محبت پیدا کر دیتی ہے, حضور کا پیار پیدا کر دیتا ہے, حضور کا عشق پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ اکبر کچھ لوگ گلا کر رہے سن کہ اتنا عشق تو کر گیا ہے پتہ نہیں قبول ہو جائے کہ نہیں. میں کیا خدا دی قسم عشق قبول ہو گیا ہے. سبحان اللہ. عشق میں کو دلیل کی ہے, میں کیا دلیل یہ ہے جن نے جنازے والا منظر دیکھا ہے وہ اکھا بند کر کے کہہ سکتا ہے بابا جی وہ نے جنہاں تے عرش تے خدا راضی ہے اور زمین تے مصطفیٰ راضی ہے. ایسا جنازہ ہے بابا جی کا اللہ اکبر جڑے کہہ دے منظر دیکھ کے آئے نے. خدا دی قسم اسی بڑے بڑے جنازے پڑھے, وکیلاں دے جنازے پڑھے, اسی بڑے بڑے جناب ججاں دے جنازے پڑھے,
اور بڑے بڑے جناب بڑے لوگوں کے جنازے اسی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایسا جنازہ اللہ اکبر، میں اپنی زندگی کے اندر 2 جنازے ایسے ویکھے نے خدا دی قسم جتھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ کتنے جنازے؟ 2 جنازے ایسے پڑھے نے۔ پہلا جنازہ اللہ اکبر عاشق رسول غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جنازہ ایسی اللہ اکبر۔ میں تھوڑی جی بات دس کر دے واسطے جب جنازے واسطے جان لگے نا استاد جی تے 8-10 دوست سن نال اسی ارادہ کیتا کہ اسی اتھوں ٹوٹی جانا ہے جنازہ پڑھن واسطے اور عاشق کا جنازہ ہے اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا ہے۔ اس طرح استاد محترم وہ بات سنا رہے سن تے اسی گئے، انہوں نے کہا جی وہ بس جڑی ہے وہ تے بند نے روڈ بنا کیتے ہوئے نے، حکومت کو خلاف سی نا تے اسی کہ چلو ریل گاڑی دے ذریعے جانے ہیں۔ اتھے گئے اسٹیشن تے اسی کہ جی 6 ٹکٹاں دے دیو، وہ کہتا کہ جی آج پنڈی دی گڈی نہیں آنی تے ٹکٹ نہیں ملنی۔ وہ میرا ایک دوست تھی بھائی محمد جمیل، وہ ریلوے کے اندر ملازم ہے تے میں اس کو فون کیتا، میں کہ جی اسی عاشق دے جنازے تے جانا ہے اور سانو ٹکٹ نہیں مل رہی تے کوئی وسیلہ بناؤ۔ اور خدا دی قسم اٹھا کے آنا اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا اپنے استاداں دی موجودگی دے اندر صحیح بات آپ دس رہے ہیں۔ کہنے لگے جی حکومت نے کیا ہے کہ آج کے دن کسی داڑھی والے کو پنڈی دی ٹکٹ نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ آج کے دن پاکستان کس وجہ سے بنایا گیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس واسطے بنایا گیا سی کہ اتنے عاشق رسول محمد سے لگا لکھا جائے گا، یا پاکستان اس واسطے بنایا گیا سی کہ جڑا خود نبوت کی بات کرے، جڑا ناموس رسالت کی بات کرے، وہ دہشت گرد کہہ دیا جائے۔ میں کیا جنہوں ساری عمر دہشت گرد کہتے رہے ہو، یہ دہشت گردہ بھی اس طرح کے جنازے ہوتے ہیں، ایسے جنازے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن سانو انہوں آرڈر کیتا ہے کہ داڑھی والے کو ٹوپی والے کو پنڈی دی ٹکٹ نہیں دینی۔ میں انہوں دی مسجد دے اندر امام صاحب، وہ چھوٹی مسجد ہے نا جو نال عثمانیہ مسجد ہوتی، میں کہا جی میں تو جانا ہے کہ کوئی وسیلہ بناؤ تے کہنے لگے جی ایک طریقہ میں دس دینا ہوں نا، طریقہ آپ دسے۔ کہنے لگے جی طریقہ دس دینا ٹکٹ مل جائے گی۔ میں کہا جی دسو۔ کہنے لگے جی اس طرح کرو کوئی بچہ لگو پینٹ شرٹ پائی ہوئے کلین شیپ ہوئے اللہ اکبر تے بوتا بوتا واہ رکھے ہوئے، ٹوپی کر کے نہ جاوے، ٹوپی کر کے نہ جاوے، کلین شیپ تازہ تازہ پیتی ہوئے۔ میں کیا پھر اکے ان کو بھیجو جنیاں مرضی ٹکٹا لے لو۔ رب کعبہ دی قسم ایک بچہ گیا ہے ایسا جڑا میں بیان کیتا ہے 6 ٹکٹاں کلا بندہ لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ 6 ٹکٹاں کلا بندہ لے کے آ گیا، سانو ایک نہیں مل رہی سی تے اسی گئے پھر اللہ اکبر تے جس اسٹیشن تے بھی گڈی رکدی ہے نا تے کوئی آواز ہے اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک ہے یہ کوئی آواز ہے غازی تیری عظمت کو سلام ہے سلام ہے۔ جب اسٹیشن پار کرتی کرتی پنڈی پہنچ گئے سی، صبح تہجد کا وقت ہے، نماز فجر ادا کر کے اسی زیارت کرنے واسطے گئے قاضی صاحب دی۔ ایک لمبی لائن ہے زیارت والے دی، اسی بھی لائن دے اندر لگ کے قاضی صاحب دی دیدار کیتا اور پھر لیاقت باغ جتھے جنازہ ادا کیتا جانا سی اسی پہلی یا دوسری صف دے اندر موجود ساں اور اسی 8 بجے لیاقت باغ دے اندر انٹر ہو گئے۔ جنازہ ہے 2 بجے۔ کتنے بجے؟ 2 بجے۔ بولو بولو کتنے بجے؟ 2 بجے۔ آج بھی تسی دیکھیا جنازے ہوتے ہیں 2 بجے جنازہ ہوئے تے 5-10 منٹ پہلے لوگ آتے ہیں، 15 منٹ پہلے یہ ہے کہ 20 منٹ پہلے آ جان کے لائناں بڑھ جان گیاں۔ واہ عاشقو تواڈے عشق کو قربان جاواں، جے 2 بجے جنازہ ہے تے 8 بجے ٹیکسی پہنچ گئے تے 10 بجے وہ لیاقت باغ پورا بھر چکیا ہے۔ 10 بجے لیاقت باغ ہر جگہ کوئی نہیں، پھر کئی کلومیٹر تک جنازہ پڑھیا گیا۔ ایک وہ جنازہ ہے کہ دوسرا لاہور کی سرزمین کے مینار پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر بروز ہفتے 10 بجے میرا عاشق رسول خلافہ رسول حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والقرآن جناب مکتب حضرت
کبھی منظر ویکھیا ہے ذرا انہاں نے پوچھ کے ویکھو کہ جدوں عاشق کا جنازہ اٹھیا اے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دور سے نکلے محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے ایسا جنازہ ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام والسلام جب پھر بابا جی کا جنازہ اٹھیا رب کعبہ کی قسم ہزاروں رحمت نہیں بلکہ کروڑوں اجتماع ہے اور حیات نب نہیں کوئی بات ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہ اکبر یا رسول اللہ بات سنو ذرا اے تھوڑے نالوں زیادہ جذبہ پھر بچیاں کے اندر موجود ہے زمان گھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھائے اسی کا گائے جو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں ہم تو گیت انہی کے گا رہے ہیں اس واسطے ہاتھ ملے دے صدقہ مصطفیٰ دا ہے زمان ملی صدقہ مصطفیٰ دا ہے کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے انہا اتھر بھی تھے کے جانا گے حضور کے نام نے اٹھا کے آپ کو لبیک یہ نعرہ ہے یا دوسرا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت جس دن بابا جی کا وصال ہویا ہے اس دن جگہ کفر ہے نا یہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج وہ بابا ٹر گیا ہے میرا ساتھ القان دا سی میں کیا رب ایک بابا جی کا ساتھ بابا جی خادم حسین کو چلے گئے لیکن ساڑھے کہتے اندر حضور کی محبت سرکار کا عشق اور سرکار کی لکھن کی جان کے لئے وہ جتنے میں استاد کی ہوئے گی سنینا تھا بچہ بچہ ٹچ میں مقابلہ کرے گا سبحان اللہ کیا نظر رہا ہے کہ زندگی کے اندر دو جنازے ایسے بیٹھے نہیں جتنے اتنا حضور ہے آسمان کا جتنے دل سپرت کی جگہ کوئی نہیں جتنے پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں میں کلتر لاہور علامہ اقبال دیوان کا نظر کی تھی میں کہ اقبال ذرا یہ دس حکومت بھی خلاف ہوئے تے میڈیا بھی خلاف ہوئے علی تے بسا تے بھی پابندی ہو جائے تے ریل کی ٹکٹ نہ مل رہی ہوئے تے پھر ایسے لوگ آزاد کہ کئی کلومیٹر تک راستے دے جاتے ہوں کہ سینکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں اجتماع آ جائے میں کیا ذرا سنو دست صحیح نام یہ معاملہ کی ہے اللہ اکبر علامہ اقبال کی بلند جواب دیتی ہے وجہ ہے کہ محمد سے وفا کائنات کے لیے غلام بڑھ جائے گی اللہ اکبر ہم بات اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی آیت میں پڑھی ہے اللہ اکبر قربان جاوا میرے مسلمان بھائیوں قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے بھی کیا جائے تاریخ اسلام کے اندر عاشق بھی بڑے آئے ہیں کہ منافق بھی بڑے آئے ہیں عاشقوں نے ہر دور کے اندر اپنے عشق کا اظہار کیا منافقہ نے اپنی منافقت کا اظہار کیتا عاشق کتنے آئے نے انتہاوا ہو گیا نے کیونکہ ایک عاشق کی میں بنے تے میں عاشق رسول کا ذکر کرنا چاہتا ایک کون عاشق ہے تیرے تے میرے نبی نال پیار کرنے والا حضور نے محبت کرنے والا حضور نے عشق کرنے والا پاکستان بننے تو پہلے بھی بات ہے پاکستان کدو بڑھے 1947 سوچ کے جواب دے رہے ہیں پاکستان ہے جی بیٹھے ہیں نا کدو بڑھے ہیں
کے اندر پاکستان پڑھنے کو نا 10 سال پہلے، کتنی دیر پہلے؟ 1937 کے اندر 1937 کی بات ہے، دلی کے اندر ایک رام گوپال ڈاکٹر ہے، ہندو ڈاکٹر ہے، نام رام گوپال ہے۔ اس ہندو ڈاکٹر نے تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر دی تھی، حضور کے بارے نازیبہ کلمات اپنی زبان سے لے کے آیا ہے، جس وقت حضور کی گستاخی ہوئی ہے مدینے کے اندر میرے آقا پریشان ہوئے ہیں۔ حضور سے گواہ کا علاقہ ہے کہ پھلا پیٹ پہ پھلے دیتا رہنے والا، میرے نبی کا عاشق، میرے نبی کا پیار کرنے والا، حضور نہ محبت کرنے والا، حضور کو عشق کرنے والا۔ یہ صرف 18 دن ہوئے وہ شادی نبی ہوئی ہے، نام مرید حسین ہے، جنوں غازی مرید حسین کہا جاتا ہے۔ ایک رات ایسی آ گئی، اپنے گھر کے اندر کمرے کے اندر آرام پہ کرتا ہے، قسمت جاگ پہنتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ جاتے ہیں، غازی مرید حسین فرماتے ہیں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کے اندر گم ہو جانا، اچانک حضور کے چہرے پہ میری نظر پئی، میں دیکھا میرے آقا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار میں، میں عرض کی تھی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سونیا میرے ماں باپ تیرے قدموں کو قربان ہو جان، یا رسول اللہ تواڈے چہرے پہ پریشانی کے آثار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اشارہ کیتا ہے، فرمایا وہ میرے کلمہ پڑھنے والے میرے عاشق اس چہرے کو پہچان ہے، یہ بندہ میرے تنگ پہ کرتا ہے، پریشان پہ کرتا ہے، یہ میرے گستاخی پہ کرتا ہے۔ حضور پوری بات کر کے چلے گئے، یہ غازی صاحب فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنی والے فرما کے گئے وہ میرے غلاماں اس بندے کو گستاخ رسول کو واسطے جہنم کر دی، میں تیری ڈیوٹی نہ چل جا۔ غازی صاحب فرماتے ہیں کہ صبح دا وقت تے میں اٹھیا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ نالے تے خوشی ہے تے نالے پریشانی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ میں سرکار نے اپنا دیدار عطا کیتا ہے، جڑی کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت ہے، اور پریشانی اس بات کی ہے کہ ساری موجودگی کے اندر کلمہ پڑھنے والے کی موجودگی کے اندر ایک گستاخی پہ کرتا ہے، تے ساڈے کلمہ پڑھن دا پھر فائدہ کی؟ اس بات کی میری پریشانی ہے۔ فرماتے ہیں میں ڈیری لے کے تے سرکار نے جڑا نقشہ دسیا ہے میں سارا تحریر کر لیا، سارا کچھ لکھ کے تے محفوظ کر لیا۔ کچھ دن گزرے، وہ ڈاکٹر رام گوپال کی گستاخی اخبارات کے اندر چھپی، رسالیاں کے اندر چھپی۔ فرماتے ہیں کہ کمرے کے اندر بیٹھا تے ایک رسالہ کھولے، ایک پاسے تصویر بنی ہے، ایک پاسے ساری گستاخی لکھی ہے۔ میں وہ بیان نہیں کرتا جو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھیا، وہ ڈیری اٹھائی جہد تے میں سارا کچھ لکھے ہوئے سے نقشہ۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کے جدوں ویکھیا یہ تے وہی بندہ ہے جنوں مارن دی ڈیوٹی حضور بھیجی لگا کے گئے، یہ تے وہی بندہ ہے۔ اپنی ڈیری بند کی تھی، رسالہ بند کی تھی، اٹھیا تے چلتا نا ماں دے کمرے دے اندر آ گیا، آ کے کہنے لگا امی میرا نام کی ہے، میرا نام کی ہے۔ فرمایا بیٹا تیرا نہیں پتا تیرا نام کی؟ نہیں امی میں تیرے کو پوچھنا چاہتا۔ فرمایا بیٹا تیرا نام ہے مرید حسین۔ سبحان اللہ، تیرا نام کی ہے؟ بولو مرید حسین۔ عرض کی تھی امی میں جس حسین دا مرید ہاں او دے نانے دی گستاخی ہو گئی ہے، تے امی اگر تیری اجازت ہوے تے میں جاواں، میں بدلہ لے کے آواں، میں انہوں پھر ناد کر کے آواں، تے ماں بھی پھر مرید حسین دی ماں فرمان لگی بیٹا وہ تے سرکار دی گستاخی ہو گئی ہے کہ تو مجھے اجازت لینا پھر میرا حق بنتا سی وہ مار کے آ کے دسدا۔ عرض کی تھی اماں جس سونے نے میری ڈیوٹی لائی ہے نا انہیں فرمایا کہ ماں دی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، کہ ابھی جان تسی پھر دعا کرتے ہو نا میرے حق دے اندر۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے پتر دی خیر فرما، مولا میرے پتر دی مدد فرما، یا رسول اللہ میرے بیٹے دی مدد فرما۔
ماں کو دعا لگی جان لگیا دروازہ ہے اندر جان لگیا ایک بیوی کا کمرہ ہے ماں نے دامن پکڑ لیا بیٹا جڑیاں عورتیں ہوندیاں نے نازک ہوندیاں نے انہاں دے دل بڑے تھوڑے ہوندے نے اجے نویں نویں شادی ہوئی ہے ادھر نہ جا سیدھا جڑا کام جا رہے ہو ادھر جا یہ نہ ہو کہ بیوی رکاوٹ بن جائے عرض کی اپنی اگر میں مرید حسین ہاں تے او کنیز فاطمہ ہے اگر میں مرید حسین ہاں تے او کنیز فاطمہ ہے امین میں امید رکھنا کہ میرا رستہ نہیں روکے گی ہاں اگر انہیں رستہ روکنے کی کوشش کی تھی تے ایسی لکھا بیویاں مصطفیٰ دی قدموں پہ قربان کر دے ابھی میں رکن والا نہیں ہوں اچھا پتر ٹھیک ہے اندر گئے جا کے بیوی کے صرف سے دو میں ہاتھ رکھے تے فرمان لگے تو میرے رفیقہ حجاز ہے تے میں میرا نام مرید حسین ہے تے میں جس حسین کا مرید آنا ان دے نانے دی گستاخی ہو گئی ہے تے میں بدلہ لینے واسطے جا رہے ہیں تے بی بی نے نا دامن پکڑ لیا دامن پکڑ لیا اللہ اکبر جب دامن پکڑ لیا ہے تے نادی صاحب فرمان لگے میرا دامن نہ پکڑ میں رکن والا نہیں ہوں میں کسی قیمت دے بھی نہیں رکن گا تے بی بی کہنے لگی رکن واسطے کتنے پڑے آئے پھر کیوں پڑھ کے بیٹھی ہے کہنے لگی میں اجازت دینا چاہتی ہوں میری بھی ایک خواہش ہے میری بھی ایک تمنا ہے آپ نے فرمایا کیوں کی کہنا چاہتی ہے کہنے لگی اگر حسین نے نانے دی گستاخی ہوئی ہے تے فاطمہ دے باپے دی بھی گستاخی ہوئی ہے اجازت دے لینا چاہتی ہوں میں بھی تواڈے نال جانا چاہتی ہوں ایک خنجر تواڈے ہاتھ دے اندر ہوئے گا دوسرا خنجر میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا پہلا بار خوشی کریو دوسرا بار میں کراں گی خوشی حسین کو راضی کر لئیو میں فاطمہ کو راضی کر خوشی حسین کو راضی کر لینا تے میں فاطمہ کو راضی کر لواں فرمایا کہ تیرے اس جذبے نے میرا حوصلہ اور بلند کر سکتا ہے میں تیروں نال نہیں لے کے جا سکتا بس اجازت دے دے ہاں وعدہ کرنا جدو کل قیامت کا دن ہوئے گا تے کلا جنت نہیں جاواں گا تیرا دامن پکڑ کے تینوں بھی نال لے کے عرض کریں گا مولا یہ وہ ہے کہ مینوں اجازت عطا کی سی نبی دا دیوانہ چلیا اپنی بھابی دے کول 8 آنے لے ادو 8 آنے بہت سن 8 آنے لے کے نا ایک خنجر خریدیا اور کچھ ضروری سامان خریدیا چکوال تو نبی دا دیوانہ چلیا تے چلدا چلدا دلی پہنچ جاتا ہے پیار میں بولو سبحان اللہ 5-7 منٹ کے اندر آپ کلوز کر رہے ہیں کوئی پیار میں بولو سبحان اللہ دو میں آپ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو نبی دا دیوانہ نبی دا پیار کرنے والا غازی مرید حسین چکوال کو چلیا چلتا چلتا دلی پہنچ جاتا ہے اور اس وقت دیا اخبارات کے اندر موجود ہے یا ڈاکٹر کی بیوی دا بیان آیا ہے وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر جڑا ہے دوپہر کا وقت ہے درختاں دی چھاں دے تھلے چارپائی تے ڈاکٹر لیٹے ہوئے ہیں جدوں ایک مسلمان نوجوان آئے انہیں تو درکار کیا وہ غصہ خراب پیار ہو جاؤ نبی کا دیوان آیا گئی اپنے نبی کا پیار کرنے والا آگئی اپنے نبی کا عشق کرنے والا آگئی اپنے نبی کا محبت کرنے والا آگئی اپنے نبی کے نام کو اپنا محمد کا قربان کرنے والا فرمایا اپنے نبی کی عزت سے پہلا دین والا حضور کے نبوت سے پہلا دین والا نبی کا دیوان آیا گئی پیار ہوگا اس وقت واسطے جہنم اور واسطے یہ نہ سمجھی کہ جناب نبی دیا شبد بغیر سے بات کر دیتے فرمایا نانا جڑی تیاری کرنی ہے کر لے نبی کا دیوانہ آگئی وہ جلدی نہ رک لیا کہنے لگا اگر میرے من ہاتھ کرے گا تیرا ہاتھ کر دیتا جائے گا اگر میرے من پیر کرے گا تیرا پیر کر دیتا جائے گا آپ نے فرمایا تو ہاتھ کے پیرا دی گلا کیا کرنا ہے میں تیرے عقیدہ لے کے آیا ہوں جے کر یار دے نام دا
لگایا، نعرہ رسالت لگایا، نعرہ حیدری لگایا کہ وہ مدینے والے کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمایا کہ پتہ ہی نہیں لگا دیتا کس سے موال کر دیتا ہے اور اپنا خنجر جیڑا ہے ڈاکٹر کے پیٹ کے اندر اور ڈاکٹر تک چلائے پیا پر چلائے پیا وہ دیر تک مار کرتے رہے اتنی دیر تک یقین نہیں ہو گیا کہ کتا جہنم تک ادھر پڑ گیا ہے تو اچھی طرح یقین ہو گیا اپنا خنجر باہر نکالیا کہ وہ مدینے پار وال کر لیا اکھا دے اندر آنسو میں پھر رو کے کہتا ہے سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میری نوکری قبول فرما دے یا رسول اللہ میری نوکری قبول فرما دینا۔ اور کتاب دا مصنف لکھتا ہے کہ غازی صاحب باہر نکلے سامنے پانی والا تالاب ہے، غازی صاحب نے چھلانگ لگا دی تھی پانی کے اندر، ادھر شور مچ گیا، ہندو اکٹھے ہو کے آ گئے کہ مسلمانوں نے ڈاکٹر کو مار دیتا ہے، پکڑو پکڑو اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں پکڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں مصطفیٰ کی زلفوں کا کہتی ہیں، میں دوڑن والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا انہوں ڈر کیوں رہے ہیں، ان چھلانگ لگا دی تھی پانی کے اندر، ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ڈرنے والا ہوتا کبھی چکوال کو دلی نہ آتا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پانی اندر کیوں گئے؟ کہنے لگے کہ جڑے چھٹے خون دے پہ گئے میں سمجھنا کہ ایک پلید نے ایک گستاخ رسول نے تے انہیں حضور کی کچہری اندر جانا ہے، انہیں سرکار کی بات اندر جانا ہے، میں تے کپڑے پاک پہ کرنا۔ جدو باہر نکلیا تے گرفتاری دے دی تھی، جدو پکڑ لیا اللہ اکبر تے ہن دیوانہ جا رہے ہیں، کتاب والا لکھ رہا ہے جدو غازی صاحب جا رہے ہیں باہر نکل کے تے جھومتے جا رہے ہیں۔ مجدانہ کفیت ہے، ایک ہندو کہنے لگتا ہے اس مسلم نے شراب پی تھی تے آپ نے نا جلال نال پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے فرمایا کتنا خواش ہو گیا شراب میں بھی اور شرابیاں میں بھی۔ انہوں نے کہا پھر اے جڑا ڈولتا جاتا ہے ایسی کفیت کیوں بڑی ہوئی ہے، ایسی کفیت کیوں بڑی ہے؟ اے مجدانہ کفیت ہے، جھوم کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پتہ ہی نہیں اسے ہندو جے میں اپنے آقا کا غلام ہاں، ادھر تالاب جو باہر نکلے حسین کا نانا جو سامنے کٹیاں ہو غریب آتے محلے یا رسول اللہ، کٹیاں ہو غریب آتے محلے یا رسول اللہ، ایک گناہگار نہیں تھکے تو پاوا جوڑا بولو سبحان اللہ بات ختم کر دیں کہ پوری کر لیں گے اللہ اکبر۔ چلو پھر سن لو، جدو قیدی بنا لیا تھے جیل دے اندر آ گیا غازی صاحب، جدو جیل دے اندر آئے تے ہن بڑے بڑے لوگ ملاقات کرنے واسطے جا رہے ہیں، بڑے اونچے اونچے لوگ، کیونکہ ساری عبادت ایک پاسے نبی دا عشق ایک پاسے۔ بابا جی خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں عبادت گزار وہ عبادت کر کر کے ہزاراں سالوں سے نہیں پہنچتے جتھے نبی دا عشق کے چھالے چ پہنچ ایک جب پہنچ جاتا ہے۔ جڑا غازی مرید حسین نے جب لایا سرکار سے اور علماء بھی جا رہے ہیں اور مفتیان کرام بھی جا رہے ہیں اور مناظر اسلام بھی جا رہے ہیں، وکیل بھی جا رہے ہیں، جج بھی جا رہے ہیں زیارت کرنے واسطے۔ مختصر ہے کہ وکیل کہنے لگے کہ اسی مقدمہ بالکل مفت لڑا گے، یہ سرکار دا عاشق ہے۔ تے جدو وکیلاں نے کہا کہ بندہ بڑا قیمتی ہے اس کو بچا لیا جائے، کوئی ہیلا بنایا جائے، کوئی وسیلہ، کوئی ایسا کام بنا لیا جائے کہ بچ جائے۔ تے جدو مشورہ ہویا وہ جڑا آپ کا وکیل سے کہنے لگا کہ میں غازی صاحب کو بچا لواں گا، پر غازی صاحب تھوڑی سی اپنے بیان کے اندر کچک پیدا کرنا،
اپنی لچک پیدا کر لیں تے میں بچا لواں گا، میں بچا لواں گا۔ انہوں نے آخیا لچک کس طرح پیدا کرنی تے کہنے لگے کہ غازی صاحب اگر کہہ دینا کہ میں انہیں گستاخی کی تھی تے میں سرکار دا عاشق سا، میرے کو برداشت نہیں ہویا تے میں جوش دے اندر آ کے مار بیٹھا، ہوش نہیں سی مینوں تے میں جوش میں جنوں مار دیتا ہے۔ اے بس ایک لفظ بدلنا ہے، ہوش کی جگہ تے جوش لا دینا ہے تے میں کوئی ایسا مقدمہ بنا لواں گا کہ غازی صاحب بچ جان گے۔ اور سارے گھر والے بھی، دوست بھی، وکیل بھی جیل کے اندر گئے۔ غازی صاحب تسی بندے بڑے قیمتی جے، یہ ہو جے لال ماما روز نہیں پیدا کر دیا تے مہربانی کرو اے ایک لفظ سے بدلنا ہے تے بدل دیو، تہاڈا کی جاندا ہے؟ فرمایا کہ اگر بدل دیواں تے کی ہوئے گا؟ آخر تسی بچ جاؤ گے، تہاڈی جان بچ جائے گی۔ فرمایا اگر بدل دیواں تے جان بچدی ہے، اللہ اکبر، اگر بدل دیواں تے جان بچدی ہے تے اگر میں یہ بدل دیواں تے پھر آخر بدل دیو تے بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میرا ایمان نہیں بچدا، جان بچاواں کے ایمان بچاواں، جان بچاواں کے ایمان بچاواں۔ غازی صاحب کی چیخ نکل گئی، آپ نے فرمایا وکیلوں رپورٹاں گھر لے جاؤ، اے کاغذات اٹھا کے گھر لے جاؤ، اسی کے دن ایک لفظ بدل دے۔ فرمایا یہ دنیا کی عدالت ہے، جدو گھر قیامت کا دن ہوئے گا، سمجھ لیتے سورج ہوئے گا، زمین تانبے جتنا دھرتی ہوئے گی، نفس و نفس عدالت ہوئے گا۔ فرمایا جدو عذاب کی شہر قدیم کی عدالت لگے گی، اللہ اکبر، فرمایا میں تے اوتھے بھی رکھاں گا، جدو رب پوچھے گا کون ہے جڑا میرے نبی دے گستاخ فرمانے والا ہے، میں اوتھے بھی باوا لہرا کے رکھاں گا، مولا میں تیرے نبی دا وہ دیوانہ جن نے پورے ہوش نال حضور دے گستاخ فرمایا، میں تیرے نبی دا دیوانہ، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اللہ اکبر، مگر میں مکرم والا نہیں ہوں۔ انہوں نے آخیا کوئی یاد گل بناؤ ایسی، کوئی ایسا بندہ ہے جی غازی گل نہ مڑتا ہوئے، کوئی بندہ ہوتا ہے نا بھائی، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے بندے کا محبوب جی بندہ گل موڑتا ہی جو کہہ دے ٹھیک ہے، میں کوئی ایسا بندہ لبو۔ انہوں نے آخیا اپنے پیر کا بڑا پکا ہے، پیر صاحب جی گل کرتے وہ منتا ہے۔ انہوں نے آخیا چلو پھر پیر صاحب کی بات کے اندر جانے ہیں۔ پیر صاحب کون نے؟ شاہ کوٹ دے رہن والے، شاہ کوٹ دے رہن والے آپ دے پیر صاحب نے حضرت کلندر پاک رحمت اللہ تعالی۔ اور چلتے چلتے نا آپ دی بارگاہ دے اندر حضور تواڈے مرید نے کام بہت اونچا کیتا ہے تے اسی چاہندے ہاں دی جان بچ جائے، بندہ بڑا قیمتی ہے تے ایک لفظ بدلنا ہے تے تسی کہہ دیو کہ بدل دے، آپ دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے رو کے فرمان لگے مریدو چلو اگر ایک لفظ بدلنا دی جان بچدی ہے تے میں کہہ دینا کہ تو بدل لے تے بچ جا۔ بڑے خوش ہو گئے وکیل۔ اور آپ نا دونوں پاؤں کو معذور سن، جس طرح مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے دونوں پاؤں کو معذور سن، خود بھی کھڑے نہیں ہو سکتے سن، پر خود کو کھڑا کر کے رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو ادھر جانا ہوگا نا، پالکی کے اندر بٹھا کے مرید لے کے جاتے سن، مریدہ نے پالکی کے اندر بٹھا لیا، پالکی اٹھا لی، اسٹیشن پہ لے کے آئے، بٹھا کے جلم آ گیا۔ ادھر غازی صاحب ان سے دسیا مرید حسین تیرا پیر پہ آندا ہی جنہ تائیں اڑی کا سجڑا دیاں وہ بوئے کھلے رکھ دے میدان دے، خلاصہ پکڑ کے نا جیل دیاں تے روتا ہے واہ مولا زندگی دی کوئی خواہش باقی سی اونی دیر موت نہ آوے جنی دیر تک پیر دی زیارت نہ کر سکتا تے مولا میں جا نہیں سکتا سا تے وہ چل کے آ نہیں سکتے سن، اتنا کرم فرمایا ہے کہ پیر سب خود تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیو بس بات دو چار منٹ ہی رہ گئی ہے، لیکن اس سے عشق نال سماعت فرمانا، اس سے محبت نال سماعت فرمانا میری دعا ہے کہ آج جس عشق دیا گلاں پہ کرتے ہیں اگر آپ سو جائیے قسمت جات پوے وہ سونا مدینے والا تینوں تے مینوں اپنا دیدار عطا کر دے، لیکن چند ذرا چند منٹ بڑی محبت نال گفتگو سماعت فرمانا۔
اللہ اکبر پالکی آ رہی ہے کلمے کی گونج کے اندر پیر صاحب کی پالکی چلتے چلتے اسٹیشن ہو گئے اسٹیشن تو پالکی اٹھا لے گئی ہے پھر پیر کے اندر آ گئے پھر سیر کے اندر آ گئے سامنے پیر صاحب نے یہ چرغاوی مرید ہو جائے رحمت اللہ تعالی علیہ جو حدیث صحابہ پکڑ کے پروتے نے جدو مرید نے پیر وال ویکھیا تے پیر نے مرید وال ویکھیا تے پیر نے دورو آواز ماری وے مرید حسین پکا روی عشق دی چادر تے داغ پکا روی عشق دی چادر تے وہ وکیل کہن لگے حضرت جی کیتا جی اسی کہڑے کم تانوں لے کے آئے ہیں تے تسی کہندے جے کہ عشق دی چادر تے داغ نہ لگن دے تسی کہندے جے تسی تے بلدی تے پانی چا پایا ہے تیل چا پایا ہے تے ہور مچا دیتا جے آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہی نہیں انہاں کیا پھر ہویا کی ہے اللہ اکبر پیر صاحب فرمان لگے میں تانوں کی دساں او تو چلتا آیا اے ہو سوچدا آیا کہ کہہ دیواں گا تیری جان کیتی ہے جان بچا لے جدو میں پھر اگے آیا اے ہوئی سوچدا آیا گڈی وچ اے ہوئی سوچدا آیا اپنا بیان بدل لے بچ جائے گا جدو جیلم آیا اے ہوئی سوچدا آیا کہ بچ گیا اپنا بیان بدل لے میں جب غازی دے کول شیر کے اندر آیا خدا دی قسم اے ہوئی سوچدا رہا پر جب غازی کے سامنے آیا میری مجبوری بن گئی انہاں کہ جب کوئی مجبوری بنی آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا کبھی میری نظر نہ دیکھو جب میں غازی کے سامنے آیا وہ تے سچے مصطفیٰ کھلوتے نے اپنے مرتضیٰ کھلوتے تے وکیلو دسو تہاڈی مننا یا کملی والے دی مننا اللہ اکبر تے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی پیر کو عرض کرتے ہیں حضور بڑی مہربانی تسی اپنا دیدار عطا کروایا ہے مولا کائنات تہاڈی بھی مہربانی تسی بھی اپنا دیدار عطا فرمایا ہے تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی بندہ نوازی کی یہ وقت سے نظارہ اللہ اس کے رسول دی بارگاہ کے اندر ظالمان نے پیش کر دیتا آپ عشق مصطفیٰ دے اندر جھوٹا لے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے دوستو میرے بزرگوں زندگی اس طرح گزار کے جاؤ جس طرح بابا جی نے گزاری ہے اپنا تن اپنا دل رات سرکار کے نام لگا دو کہ سرکار پھر ایسا کام فرما دینے کہ رہتی دنیا تک بندے کا نام زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ سارے دل اندر حضور دی محبت پیدا فرمائے حضور دا پیار پیدا فرمائے حضور دا عشق پیدا فرمائے اور اللہ امیر المجاہدین بابا جی سانو جو پیغام عطا کر کے گئے نے سانو سب کو اس پیغام کو سمجھ کے اس مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس دن بابا جی کا جنازہ ہے اس کو اگلے دن میرا بہاول نگر کا پروگرام ہے میں اتنے پروگرام کرنے واسطے گیا بروزی بعد تے مینوں او جڑا بے زبان سی نا او کہن لگا جی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تے بابا جی کے چلے گئے وہ بھی بڑا عاشق ہے تے کہنے لگا کہ تعلیم جڑی لبیک ہے نہیں ہو کے نال ہو عروج ہو جائے گی
کہ میں کہ یاروں کس طرح میں تے سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا جی چلے گئے پچھوں کی بنے گا کہنے لگے جی عروج دے ہوئے میں کہ کس طرح انہوں نے گل سنائی کہ کہنے لگے کہ میری والدہ جدوں بے نظیر فوت ہوئی نا تے ووٹ پان واسطے گئے تے اندر بیبیاں گلاں پہ کردیاں نے تے میری والدہ نے آ کے دسیا بیبیاں ایک دوسرے نوں کہن لگیاں کہ نہیں وہ تے بی بی جان دے گی کہ تسی پرچی نہیں ملک نوں دے سکدے بی بی جان دے گی تے تسی ایک پرچی نہیں تو بی بی کو جناب پیپل پارٹی جڑی ہے وہ جیت گئی وہ سال کی ہویا پیپل پارٹی جیت گئی بی بی فوت ہو گئی بے نظیر تے وہ پیپل پارٹی جیت گئی کہنے لگا جی بس بابا جی ہم چلے تھے کہنے جو اللہ کا حکم ہے اللہ بھی عزت کرتا ہے بابا جی چلے گئے بابا جی جان دے کے لئے اسی پرچی نہیں دے سکتے ہیں بابا جی تے جان دے کے حضور دے شدو تے اسی اے ویکھو نا یار گل سنو اے جدوں حضور دے نام تے اشہد ان محمد رسول اللہ دے اٹھے چکتے جے اے جس حضور دے نام تے اٹھے چکتے جے نا اے جدوں انگوٹھا لان دی واری آتی ہے اودوں تانوں کی ہو جاتا ہے ادھر تو کوئی اس کمرے اندر نہیں دیکھ رہے ہوتا اگر دیکھ رہے ہوتا تے مدینے دا تاجدار دیکھ رہے ہوتا ہن جو پرچی دین دی واری آوے ہن جو انگوٹھا لان دی واری آوے میں کسے پارٹی والا نہیں ہاں میں سرکار دا عاشق ہاں حضور نال پیار کرن والا تے جڑا حضور دا دیوانہ ہوے عاشق ہوے اسی او دے غلام ہاں وہ ساڈا امام ہے تو خدا دا ایسے بندے کو اپنا ووٹ دیا کرو جڑا اسمبلی دے اندر جاوے تے عشق مصطفیٰ دی گل کرے حضور دی ناموس دی گل کرے آقا دی ختم نبوت دی بات کرے کسے ڈاکو چور نوں ووٹ دینا حضور دی خدا نوں ووٹ دینا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بابا جی نے بارے بات اس شعر پہ اپنے گفتگو کو ختم کراں گا بات کافی لمبی بھی ہوگی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی نظرانے اگلے دن پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ میں ضرور انشاءاللہ حاضری دیواں گا انشاءاللہ تعالی اس سے بات پہ اپنے گفتگو ختم کراں گا بابا جی نے بارے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اس بابا جی کو سترس جاواں گے اس یہ گلاں نو سترس جاواں گے اس عاشق نو سترس جاواں گے اللہ تعالیٰ سانو ایسا ہی عشق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں کا اللہ حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ